بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ خطوط نویسی کے حوالے سے ہے۔ آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 54 پر آج ہم ایک خط لکھنا سیکھیں گے۔ تو ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ خط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے رسمی خط اور ایک ہوتا ہے غیر رسمی خط، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو غیر رسمی خط ہوتا ہے، یہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو یا رشتہ داروں کو جو خط لکھتا ہے، جس میں غیر رسمی گفتگو کی جاتی ہے، جس کو انگلش میں انفارمل لیٹر کہتے ہیں، جس میں ذاتی باتیں کی جاتی ہیں، ہیلو ہائی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کا حال چال وغیرہ پوچھا جاتا ہے، یہ اس سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک جو خط ہوتا ہے آپ کا رسمی خط، جو آپ لکھتے ہیں کسی کاروباری ادارے کو، یا آپ لکھتے ہیں کسی سرکاری محکمے کو، یا جیسے آپ کو یہاں پر کہا گیا ہے صدر پاکستان کو لکھنے کے لیے، تو یہ جو خطوط ہوتے ہیں یہ آپ کے رسمی خط کہلاتے ہیں، جس کے اندر آپ کوئی ذاتی گفتگو نہیں کرتے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ مختصر ہوتا ہے، جامع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ضروری جو باتیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خط جو ہے اس کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، اس کو تحریری ملاقات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تحریر کے ذریعے بات چیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم لکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو خط لکھنے والا ہوتا ہے وہ کاتب ہوتا ہے، اور جس کو خط لکھا جاتا ہے وہ مکتوب الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو خط لکھنے کے اندر ہمیں مجموعی طور پر 6 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے مقام روانگی یا تاریخ، ٹھیک ہے۔ مقام روانگی کے اندر کیا لکھا جاتا ہے؟ جس جگہ سے بیٹھ کر آپ خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا پتہ، یا جیسے اب آپ کے رسمی خط لکھ رہے ہیں، صدر پاکستان کے نام آپ کو لکھنا ہے، تو اس کے اندر آپ اپنے گھر سے بیٹھ کر تو خط نہیں لکھیں گے، یہ خط آپ کا کسی اخبار کے ذریعے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اخبار کا نام یہاں پر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ تاریخ لکھیں گے، جس تاریخ کو یہ خط آپ کا شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آپ کا حوالہ آ جاتا ہے اور ایک تاریخ اشاعت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آپ القابات لکھتے ہیں، تو پھر یہاں پر عمر کا، رتبے کا، مرتبے کا جو ہے لحاظ رکھتے ہوئے القابات سے نوازا جاتا ہے، جیسے بگرامی خدمت، بخدمت جناب، اس طرح سے جناب اور عزت مآب وغیرہ کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آپ صدر پاکستان کو لکھ رہے ہیں تو بس آپ صدر پاکستان سے تو شروع نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کو تھوڑے سے القابات سے نوازیں گے۔ اس کے بعد پھر آداب آ جاتے ہیں۔ آداب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سلام دعا ہوتی ہے، اور سلام کے اندر بحیثیت مسلمان ہم کس چیز سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ سلام دعا کریں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے نفس مضمون کی بات، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو جو خط لکھنا ہے اس کے اندر سرکاری ترجیحات میں تعلیم کو اولین حیثیت دینے کی درخواست کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے جو آپ کی ترجیحات ہے، جس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے سرکار میں یا جو آپ کی گورنمنٹ ہے، اس کے اندر تعلیم کو سب سے پہلی جو ہے وہ حیثیت دی جائے، سب سے پہلا درجہ دیا جائے، تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جائے، اس سے متعلق کام کیا جائے۔ تو آپ اس سے متعلق جو ہے صدر پاکستان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر نفس مضمون کے اندر مختصر اور جامع یہاں پر مکمل بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہاں پر انہوں نے آپ کو درج ذیل نکات بھی دیے ہیں کہ ملک میں تعلیمی نظام کی ابتر صورتحال ہے، دیہات میں اسکولوں کی کمی ہے، شہر کے اسکولوں میں سہولیات کی عدم دستیابی ہے، قوم کے مستقبل کو لاحق خطرات ہیں، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ بجٹ تعلیم پر صرف کرنے کی استدعا۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ نفس مضمون میں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر یہی چیزیں جو آخر میں ہوتی ہیں اس کے اندر اختتامی آتا ہے، جس کے اندر آپ کوئی اپنی سجیشن، اپنی کوئی گزارش وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ دیجئے، اور میری التماس ہے کہ آپ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیجئے، اور اس کے بعد آخر میں آپ جو ہے وہ شکریہ وغیرہ کہہ کے سلام والسلام کہہ کے، اور پھر اپنا جو کاتب لکھنے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بھی جو ہے وہ صدر پاکستان کو ایک رسمی خط لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو خط لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مقام روانگی میں ایک اخبار کا نام لکھا ہے، ہفت روزہ ترجمان اسلام لاہور
ٹھیک ہے، اور پھر لکھ دی ہے ہم نے تاریخ 31 جولائی 2023 عیسوی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سطروں میں لکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آپ نے آگے کر کے لکھنا ہوتا ہے، یہ بالکل آپ نے دائیں طرف لکھنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر القاب آ جاتے ہیں۔ بگرامی خدمت عزت مآب جناب عارف علوی صاحب، صدر پاکستان جمہوریہ پاکستان، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ القاب نوازنے کے بعد اب ہم آداب لکھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج گرامی، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نفس مضمون کی طرف، اس کے اندر ہم اصل بات کریں گے جس میں ان کو تعلیم کی طرف ان کی توجہ کو گامزن کریں گے۔ گزارش ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی متعدد تقاریر میں تعلیم و تعلم کے فروغ پر بہت زور دیا تھا۔ یہ آپ سب واقف ہیں اس بات سے، متعدد کا مطلب کافی تعداد میں جو اپنی تقریریں کی تھی اس کے اندر تعلیم اور تعلم یعنی علم پھیلانا، اور تعلم کہتے ہیں تعلیم دینا اور تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن صد افسوس آج ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کی صورتحال نہایت ابتر ہے۔ دیہات میں اسکول نہ ہونے کے برابر ہیں، بچوں کو میلوں کا سفر روزانہ طے کرنا پڑتا ہے، یعنی دیہات میں اسکول جانے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے روزانہ۔ دوسری جانب شہروں میں بھی سرکاری اسکولوں میں سہولیات کی عدم دستیابی اور نجی اسکول میں، نجی کس کو کہتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں بھاری فیس کے باعث غریب کا بچہ کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہے، یعنی نہ وہ پرائیویٹ اسکول میں جا پاتا ہے اور نہ گورنمنٹ اسکولز کے اندر جا پاتا ہے۔ آپ اس صورتحال سے قوم کے مستقبل کو لاحق خطرات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جناب سے عرض ہے، یعنی آپ سے عرض ہے کہ ہنگامی بنیاد پر اقدامات کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا آپ سے استدعا ہے یعنی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ تعلیم پر صرف کرنے پر غور کیا جائے۔ شکریہ، والسلام، الف بے جیم۔ یہ آخر میں ہمارا اختتامیہ ہے، یہاں سے جناب سے لے کر غور کیا جائے تک، کیونکہ ہم نے یہاں پر اپنی رائے دی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اختتامیہ کے بعد اب شکریہ والسلام کہہ کے ختم کر دیا خط کو، اور پھر یہاں پر کاتب کا نام آگے میں نے الف بے جیم لکھ دیا، آپ اپنا یہاں پر نام لکھ دیجئے۔ تو اس طرح سے ہم کوئی بھی رسمی خط وغیرہ لکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔